بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ۔ تو یہ مولانا کی غزل کا پورا مضمون یہ ہے کہ آدم انسان اپنی اسفل السافلین کی سطح پر مبتلا ہو گیا ہے، تو وہ اس سطح سے اٹھ کر اپنے احسن التقویم پر ہونے کو ریئلائز کرے، ایکچولائز کرے۔ انسان کی تین سطحیں ہیں، تین وجودی سطحیں ہیں۔ ایک اس کی مادی سطح ہے، ایک اس کی اخلاقی اور تیسری اس کی روحانی۔ تو یہ غزل خاص طور پر یہ اپنے وجود کی مادی گراوٹ میں پڑھ کر اس سے بے بس آدمیوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے روحانی مستقر تک پہنچیں۔ اور دوسرے پہلو سے کہیں تو یہ کہ وہ آدمی جسے اپنا شعور، اپنی حقیقت کی معرفت حاصل نہیں ہے اور اس لا علمی کی وجہ سے، اس جہل کی بنا پر وہ آدمیت کی کم ترین سطح پر پڑا ہوا ہے، اسی پر اس نے قناعت کر رکھی ہے، اور مختصراً یہ کہ وہ نفس اور دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے۔ آدمی میں گراوٹ کے دو اصول ہیں، ایک داخلی اصل ہے جو نفس امارہ ہے، اور ایک خارجی بنیاد ہے جو دنیا ہے۔ تو دنیا کہتے ہیں مراتب کائناتی کے سب سے پست حصے کو، یا یوں کہ ہیومن سچویشنز جو ہیں، ان سچویشنز میں جو سب سے کمتر درجے کی نیگیٹو سچویشن ہے اسے دنیا کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو دنیا میں گھرے ہوئے، دنیا میں پڑے ہوئے آدمی کو اس کی حقیقت ریئلائز کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس تنگ قید خانے سے نکل کر اپنے اندر موجود فراخی، گہرائی اور بلندی کو دریافت کر کے اس سے ہم آہنگی رکھنے والا ایک مزاج وجود پیدا کرے، ایک مرتبہ شعور حاصل کرے۔ کیونکہ انسان جس سطح وجود پر خود کو سمجھ کر اسے عمل میں لاتا ہے، اسے مزاج میں ڈھالتا ہے، اس کے اثر کی وجہ سے اس کے شعور کی سطح بھی اسی کے موافق اور مطابق ہو جاتی ہے۔ تو اگر آدمی کا درجہ وجود بلند ہو تو اس کی سطح شعور خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے رینگنے کو عادت بنا لینے والے موجودات، وہ آسمان پہ کیا چیز دمک رہی ہے اس کی دید سے قاصر رہتے ہیں، اور ان کا دائرہ علم بھی پست اور محدود رہتا ہے۔ تو اگر آدم اپنی حقیقت سے عملاً اور احوالاً ہم آہنگ ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کا شعور ترقی کرے گا، بلکہ یہ کہ وہ اپنے ہی آئیڈیل کو ایکچولائز کرنے والا توازن اور قوت حاصل کر لے گا۔ تو آدمی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی حقیقی سیلف ریئلائزیشن
اور اس سیلف ریئلائزیشن کو عمل اور مزاج میں لانے والے اسالیب پیدا کرنے یا دریافت کرنے کے لائق ہو جائے۔ تو مولانا انسان کو، اپنے مخاطب کو اسی مقصود کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک پیغمبرانہ سے آہنگ میں، ایک عارفانہ تاثیر کے ساتھ، کیونکہ صاحب معرفت کی دلیل چاہے سمجھ میں نہ آئے، اس کی بات کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس پس منظر میں اس غزل کو دیکھا جائے، یہ اس کا مادہ معنویت ہے، یعنی آدم کا وجودی عروج اس غزل کا موضوع ہے، آدم کا شعوری کمال وہ اس غزل کا مقصود ہے۔ تو میان خاک چن موشاں بہر مطبخ رہے سازی، میان خاک چن موشاں بہر مطبخ رہے سازی، چرا مانند سلطانہ بری طارم نمی کردی، کہ تو مٹی میں، کیچڑ میں، زندگی کی اسفل سطحوں پر چوہوں کی طرح ہر باورچی خانے کی میں گھسنے کا راستہ ہی کیوں ڈھونڈتا رہتا ہے؟ یعنی تو چوہوں کی سطح پر زندگی کیوں گزار رہا ہے، جو خاک پر رینگتے رینگتے اور خاک میں رہتے رہتے اپنی حقیقت بھلا دیتے ہیں، اور ان کا سارا مقصد زندگی یہ رہ جاتا ہے کہ جب وہ زیر خاک سے نکلیں تو کسی باورچی خانے، یعنی جہاں کھانے کی چیزیں ہوں، جہاں جسمانیت کو تقویت پہنچانے والے اسباب ہوں، وہاں پہنچنے کا، وہاں داخل ہونے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لے، یعنی اس کا انفس زیر خاک ہے اور اس کا آفاق باورچی خانہ ہے۔ تو یہ اس سطح پہ کیوں تو زندہ ہے؟ تو چرا مانند سلطانہ بری طارم نمی گردی، کیا وجہ ہے کہ تو سلطانوں کی طرح، تو طاقت رکھنے والوں کی طرح، تو چیزوں پر حکومت کرنے والوں کی طرح، تو اپنے نفس اور اپنے نفس اور اپنے باہر کی دنیا پر قدرت رکھنے والوں کی طرح تو کیوں اس چھت کے اوپر ٹہلتا، کیوں نہیں ٹہلتا؟ یعنی تو چوہوں کی طرح بننے پر قانع کیوں ہو گیا ہے، جب کہ تیری حقیقت سلطان ہونا ہے؟ تجھے سلطان بنایا گیا تھا جو اس آفاق کی چھت پر ٹہلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو طارم کہتے ہیں چھت کو، علامتاً یہ آسمان کو کہتے ہیں۔ تو زمین میں سرنگ کھودنے کی حد تک محدود کیوں رہ گیا ہے؟ یعنی زمین پست درجہ وجود، تو اس پستی کے بھی پستی میں مبتلا ہے، تو اس کے اندر ہی اندر اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے بل بنا کر، اور اسی مٹی میں سرنگ نکال کے، تاکہ تو کسی باورچی خانے میں دراندازی کرنے کا راستہ ڈھونڈ لے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اس میں دو بالکل اینڈس بتائے ہیں کہ انسان اگر اپنے مادی وجود تک محدود ہے تو وہ چوہوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، یعنی وہ پیٹ بھرنے کو اپنا مقصود بنائے رکھتا ہے اور پستی کو اپنا شعار ہستی بنائے رکھتا ہے۔ تو یہی آدمی اگر اپنی حقیقت کا شعور حاصل کر لے
تو یہ جان لے گا کہ اسے سماویت کے مادے سے پیدا کیا گیا ہے، ارضیت کے سبسٹنس سے نہیں۔ اس میں ارضیت کا سبسٹنس رکھا گیا ہے، لیکن سماویت کی اصل پر رہتے ہوئے اس کے کوئی معنی ہیں، اور جب یہ سماویت کی نسبت کو خود سے منقطع کر دے گا، جب یہ سماویت کے جوہر کو خود سے نکال دے گا، تو پھر انسان اور چوہے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چوہا تو معذور ہے، اس نے چوہا بننا اپنے اختیار سے قبول کر رکھا ہے۔ کیا شعر آیا ہے، چرا چن حلق بر درہا برائے بانگو آوازی، چرا چن حلق بر درہا برائے بانگو آوازی، چرا در حلقے مرداں دم محرم نمی گردی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کس لیے تو دروازے پر لگے ہوئے کنڈے اور حلقے کی طرح صرف شور مچانے اور آواز بننے میں مشغول ہے؟ یعنی تو کیوں خود کو دروازے پر لگے ہوئے حلقے کی طرح بنائے ہوئے ہے، جس کو لوگ دروازے سے ٹکرا کے آوازیں نکالتے ہیں، مطلب دستک کی آواز نکالتے ہیں۔ یعنی تو کیوں زندگی اور وجود کے دروازے پر لگے ہوئے کنڈے کی حیثیت پر قناعت کیے ہوئے ہے، جو صرف شور مچاتا ہے، جو صرف دروازے سے ٹکرانے کی آواز نکالتا ہے، اسے دروازے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی تجربہ نہیں۔ اور چرا در حلقے مرداں دم محرم نمی گردی، کیوں تو لمحہ بھر کے لیے جواں مردوں کے حلقے میں یعنی سرکل میں شامل نہیں ہوتا؟ یعنی جو لوگ اس دروازے کے پیچھے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، تو ان جواں مردوں میں شامل ہونے سے کیوں گریزاں ہے، کیوں اپنے اختیار سے خود کو محروم رکھے ہوئے ہے؟ یہ مطلب اس کی ترجمانی یا ترجمہ ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ درہا دروازے، یہ تھوڑا سا کھولنا چاہیے، اور بانگو آوازی یعنی تو بانگ اور آواز ہے، تو اس کی ذرا سی شرح درکار ہے۔ پھر اس میں جو بنیادی کلمہ ہے وہ ہے حلقے مرداں، اور پھر یہ کہ محرم کے کیا معنی ہیں، تو ان کچھ لفظوں کو ہم کھول دیں تو یہ شعر واضح ہو جائے گا۔ درہا کے یہاں دو مطلب ہیں، یہ جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے تحقیر کے لیے۔ اگر صرف مفرد در استعمال کرتے تو مفرد در میں ایک تعظیم کا بھی پہلو آ سکتا تھا، لیکن درہا جب کہہ دیا جمع کے صیغے میں تو اب اس کی تحقیر کر رہے ہیں کہ تو مختلف دروازوں پر لگا ہوا حلقہ ہے اور تیرے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مکمل طور پر ان ہاتھوں کا دست نگر ہے جو تجھے اٹھا کر دروازے سے ٹکراتے ہیں اور تیرے اندر تجھ سے آواز نکلواتے ہیں۔ یا تھوڑا سا اور اس کا درجہ اونچا کر دیں تو یہ کہ تجھے لوگ دروازہ کھلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن خود تجھے دروازہ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے۔
تو وہ تجھ سے دروازہ تیرے ذریعے سے دروازہ کھلوا کے اندر چلے جاتے ہیں، اندر والے دروازے کو دوبارہ بند کر دیتے ہیں، تو دروازہ کھلنا بھی تیرے اندر کوئی وجودی اور ذہنی وسعت نہیں پیدا کرتا، تجھے اندر جانے کے لائق نہیں بناتا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تو نہ صرف یہ کہ بے مصرف ہے، تو نہ صرف یہ کہ اندر کے خلا کا مریض ہے، بلکہ تیرے اندر تیرے باطن کے اس خلا کو بھرنے کا جو سامان ہوتا ہے وہ سامان بھی تو اپنے اندر محفوظ نہیں کر پاتا۔ یعنی تجھ سے دروازہ کھلوا دینے والی آواز تو نکلوا دی جاتی ہے، لیکن دروازہ کھلنے کا جو ثمر ہو سکتا ہے تو اس سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ یعنی تو دروازہ کھلوانے کے لیے دوسروں کی خاطر ناگزیر ہے، لیکن تیرا یہ دروازہ کھلنے میں ناگزیر حیثیت کا حامل ہونا بھی تجھ پر دروازہ کھلنے کے نتائج مرتب نہیں کرتا۔ تجھ سے لوگ دروازے کھلواتے ہیں لیکن خود تجھ پر کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ واضح ہے نہیں بات؟ اور تیسرا یہ کہ تو صرف شور ہے، اب بانگ و آواز کی رعایت سے کہہ رہے ہیں کہ تو صرف شور ہے جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں، یعنی تو صورت محض ہے جسے کوئی حقیقت میسر نہیں۔ واضح ہے نا بات؟ تو یعنی کہ تو ایک ایبسرڈ وجود ہے، تو تجھے دکھا کر لوگ تجھے استعمال کر کے لوگ اپنے معانی کا تعین کر لیتے ہیں، لیکن تو خود ہر معنی سے خالی ہے اور بے خبر ہے۔ تو چرا درحل، اور کیا وجہ ہے کہ تو دروازے سے پیچھے حجرے حقائق میں رسائی رکھنے والے جواں مردوں کے سرکل کا ایک پل کے لیے بھی حصہ نہیں بنتا؟ تو ایسا صورت محض ہو چکا ہے کہ حقیقت کے ساتھ مناسبت رکھنے کے ہر امکان کو تو نے خود پر حرام کر رکھا ہے۔ تو اب اس میں عجیب طرح کا ایک لہجہ ہے، تحقیر کا بھی لہجہ ہے، تلقین کا بھی لہجہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں لہجے مل کر یہ باور کروا رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ اصل میں تو نہیں ہے، تو تجھے اپنی اصلیت پر استوار ہونا چاہیے۔ مطلب یہ دعوت ہے، اس میں یہ تلقین ہے۔ اور محرم کہتے ہیں اندر کی بات کی خبر رکھنے والا۔ تو دروازے کے اندر چلے جانے والے صاحب حالوں جیسا شعور کیوں نہیں رکھتا؟ تو اندر کی خبر کیوں نہیں رکھتا؟ تو باہر ہی باہر سے بس شور مچاتا رہتا ہے۔ اس میں آگے چل کے شاید ایک دو شعر ذرا پیچ دار آئیں، لیکن فی الحال اس میں زور زیادہ ہے، اس کے زور کو محسوس کریں، اس میں شاید معنوی پرتیں بہت زیادہ نہ ہوں۔ چگونہ بستہ بکشاید چو دشمن دار مفتاحی، یہ عجیب فریز ہے۔ چگونہ بستہ بکشاید چو دشمن دار مفتاحی، چگونہ خستہ بہ گردد چو بر مرہم نمی کرتی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ لفظی ترجمہ یہ ہے، چگونہ کس طرح، کیسے، بستہ
بندھا ہوا بند، بک شاید کھلے گا۔ اب بستہ کو آپ درے بستہ سمجھ لیں کہ کس طرح بند دروازہ کھلے گا۔ چو دشمن دار مفتاحی، جبکہ اس حالت میں کہ تو کنجی کا دشمن ہے، یعنی کنجی سے، مفتاح سے دشمنی رکھنے والا مقفل دروازے کو کیسے کھول سکتا ہے؟ تو تیری ٹریجڈی یہ ہے کہ تو چابی سے دشمنی رکھتا ہے اور مقفل دروازے کو کھولنے کا اس وجہ سے کوئی امکان باقی نہیں رہا تیرے لیے۔ اور چگونہ خستہ بہ گردد، کس طرح بیمار یا زخمی اچھا ہوگا۔ خستہ کہتے ہیں بیمار کو، زخمی کو، کہ زخمی کس طرح اچھا ہوگا، چو بر مرہم نمی گردی، اگر تو مرہم تلاش نہیں کرے گا۔ واضح ہے نا؟ اب اس کو ہم ایک خاص رخ سے دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اور واضح ہو جائے گا۔ اس کی ایک سچویشن بنا دیں تو یہ شعر اپنی معنویت کے ساتھ امید ہے کہ پورا کھل جائے گا۔ کہ تو ایک مقفل کمرہ ہے، یہ مقفل حجرہ اس لیے نہیں کھل رہا کہ تو چابی سے دشمنی پالے ہوئے ہے۔ دشمن دار کہتے ہیں دشمنی پالنے والے کو، تو نے زبردستی کی دشمنی پال رکھی ہے چابی سے۔ تو ایک بند دروازہ ہے جو اس لیے نہیں کھل رہا کیونکہ تو نے اس دروازے کو کھولنے والی چابی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ پیدا کر لیا ہے، اور تو ایسا زخمی ہے، تو مٹی کے جھکڑوں نے، مادیت کے خنجروں نے تجھے اتنا گھائل کر رکھا ہے۔ یہ زخم اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ تو مرہم کی تلاش اور طلب نہیں رکھتا، یعنی تو اپنی ارذل و اسفل سطح وجود پر راضی اور قانع ہو کر رہ گیا ہے، تو پھر کیسے کوئی آ کے تجھے تیری موجودہ سطح سے بلند کرے، کیسے کوئی آ کر تیرے باطن میں تجھے جھانکنے کا راستہ دکھائے، اور کیسے ایسی سچویشن پیدا ہو کہ تو اپنے باطن میں موجود اپنی ہی حقیقت کا ایکسپیرینس اور عرفان حاصل کر سکے۔ تو خود سے بے خبر، تو خود سے لا تعلق ہے اپنے اختیار کے ساتھ۔ تو تیری یہ بے خبری اور تیری یہ اپنے آپ سے لا تعلقی کیسے دور ہو سکتی ہے جبکہ تیرے اندر کوئی ایسا جذبہ یا تصور یا طلب یا تلاش ہی نہیں ہے کہ تو خود کو کھول کر اپنے اندر جھانک کر دیکھے، جہاں موجود ہونا اپنی حقیقت کے ساتھ میسر ہے۔ مفتاح اور مرہم یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس کو ہم اگر لیں کہ تو حق کی رہنمائی قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اس مفتاح کو رد کر رہا ہے جو تیرے مقفل حجرے کو کھول سکے۔ آدمی ایک مقفل حجرہ ہے، اس کے قفل کو حق کی مفتاح سے کھولا جاتا ہے۔ تو حق کی مفتاح سے تو نے دشمنی پال رکھی ہے، خلق میں خود کو لتھیڑ کر،
یعنی حق کے انکار کی سب سے کاری اور مہلک قسم یہ ہے کہ آدمی خود کو خلق کی دلدل میں ڈبو غرق کر دے۔ تو تو نے خلق کی کیچڑ میں خود کو لتھیڑ رکھا ہے، تو تجھے آسمان سے نازل ہونے والی مفتاح حق کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ تو حق کے پرسپیکٹو کے بغیر، حق کی روشنی کو اپنا رہنما بنائے بغیر آدمی خود کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تیرا تمام جسد ہستی جو ہے وہ کنکروں سے، وہ کانٹوں سے تار تار ہو چکا ہے۔ تیرا پورا ہستی کا پیکر جو ہے وہ مادیت میں گھرے رہنے کی وجہ سے تار تار ہو چکا ہے۔ تو لیکن تجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ تو کس خطرناک حد تک زخمی ہو چکا ہے۔ تو گویا عدم کے اور شر کے چاقوؤں سے گھائل ہو چکا ہے، لیکن تیرے روحانی اور عقلی اور اخلاقی اعصاب ہی کند ہیں، تو تجھے مادیت کے خنجر سے زخمی ہونے کا درد ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے تو وہ مرہم بھی تلاش نہیں کر رہا جو مرہم ان زخموں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہاں مرہم اور مفتاح دونوں کو اگر ہم سمجھیں کہ مفتاح تو جیسے خارج سے ہونے والی رہنمائی ہے، اور اسی طرح مرہم جو ہے وہ مطلب اگر میں بہت صاف کہوں تو وہ رسالت سے تعلق ہے۔ مفتاح حق سے تعلق ہے، مرہم رسالت سے تعلق ہے۔ تو حق اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق آدمی کو اپنی معرفت کے لائق بناتا ہے اور اپنی وجودی سطح بلند کرتے رہنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ تو نے خود کو ان دونوں سے لا تعلق کر رکھا ہے۔ اور مطلب بہت عملی مطلب یہ ہے کہ تو رہنما، مرشد، ان سب کا انکار کرتا ہے، ان کا کوئی تصور نہیں رکھتا، ان کی کوئی طلب نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے تجھ پر جو ایک وجودی گھٹن اور ذہنی کابوس مسلط ہے اس سے نکل ہی نہیں پاتا۔ تو اب اس میں علاج بھی بتا دیا نا کہ یہ دو علاج ہیں۔ جس وقت یہ پتہ چلے کہ تم کسی تنزل اور گراوٹ میں مبتلا ہو تو ان دو چیزوں کو فوراً مضبوطی سے پکڑ لو کہ پھر حق کی چابی اور رسالت کے مرہم کو اپنا نصاب علاج بنا لو۔ سراں گہ سر بود اے جاں کہ خاک راہ او باشد۔ اب اس کو اور کھول رہے ہیں یہ۔ سراں گہ سر بود اے جاں کہ خاک راہ او باشد، ز عشق رایتش اے سر چرا پرچم نمی گردی۔ بہت جوش، بہت ماشاءاللہ۔ اب اس آدمی کا جو سب سے اونچا درجہ اس گراوٹ میں بھی ہے وہ سر ہے نا، یہ محض بن کر رہ گیا ہے، لیکن جسم ہوتے ہوئے بھی اس کے سر تو لگا ہوا ہے نا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ سر اس وقت سر ہوتا ہے، سر اس وقت سر بنتا ہے اے میرے پیارے کہ خاک راہ او باشد، کہ وہ اس کے راستے کی خاک بنے۔ سر اس وقت سر کہلانے کے لائق ہوتا ہے جب اس کے راستے پہ خود کو گرا دے، خود کو جھکا دے۔
ابھی کھولیں گے کہ او وغیرہ سے کیا مراد ہے، ابھی ترجمہ کر رہے ہیں۔ ز عشق رایتش، کہ اس کے جھنڈے کی محبت کی بدولت، اے سر چرا پرچم نمی کر دی، کہ اے سر رکھنے والے، تو اپنے سر کو اس کے پرچم کی محبت سے خود ایک جھنڈا کیوں نہیں بنا لیتا۔ اب اس امیج کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ رینگنا چھوڑ کر کھڑا ہونا سیکھ، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے وجود کے سب سے بلند مرتبے یعنی سر کو حق کا پرچم بنانا سیکھ۔ گویا تو اپنے وجود سے اس پرچم کے بانس کی طرح ہے، اور تیرا سر جو ہے وہ اس پرچم کے کپڑے کی طرح ہے۔ تو یعنی اپنے پورے وجود سے حق کا پرچم بن کر دکھا۔ تو اب اس پہ حیرانی کر دیکھے ایک آدمی جو یہ طرز اظہار عجیب سا ہے کہ حیرانی اس بات پہ ہے کہ تو بلندی کے یہ عناصر اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کر رہا۔ یہ عناصر تو فطری طور پر تجھے حاصل ہیں، ذرا سی توجہ کے ساتھ عمل میں اور اظہار میں آ سکتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ تو نے غفلت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، تو نے دناءت اور گراوٹ کو اپنے اوپر حاکم بنا رکھا ہے۔ تو یہاں او جو ہے خاک راہ او، یہ حق ہے، اور اب اس میں کئی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سر عقل کے معنی میں بھی ہے، یہاں سرداری کے مفہوم میں بھی ہے، بلندی کا مطلب بھی رکھتا ہے، عروج کا استعارہ بھی ہے، اور اے جاں کہہ کے عجیب ٹرن لیا ہے۔ اے جاں ایک تو عام صیغہ ہے کہ جس سے محبت ہے، اس کو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسے محبت سے اے جاں کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اے جاں کا مصرف اس سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اے مٹی بنے ہوئے نالائق اور غافل آدمی، تو اصل میں تو روح ہے، تو جسمانی وجود نہیں ہے، تو روحانی ہستی ہے، لیکن اپنی اس روحانیت کو تو نے فراموش کر رکھا ہے۔ تو یہ پہلو بھی اس میں صاف واضح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ اے دنیا کی مٹی کو ماتھے سے سر کرنے کی گھٹیا کوشش کرنے والے پست آدمی، جو اپنی اصلیت میں روحانی اور سماوی ہے، تو دنیا کی مٹی پر ماتھا رگڑنے میں اتنا مشغول ہے کہ حیرت ہو رہی ہے کہ تو نے اپنے سر کا صحیح مصرف کیوں نہیں نکالا، اور دنیا کی مٹی کے بجائے حق کے راستے کی خاک کو اپنے سر کو گھسنے کا لکیل، اپنے سر کو گھسنے کا سبب کیوں نہیں بنایا۔ یعنی تو خلق میں مبتلا ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے، جبکہ تجھے حق میں مبتلا ہونا چاہیے تھا، اور حق پر نثار ہونے کے لیے تجھے اتنے چکر نہ چلانے پڑتے جتنے چکر اور چالاکیاں تو خلق میں مبتلا رہنے کے لیے دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہی واضح ہو گیا کہ جو حق کے راستے میں سر کٹاتا ہے وہی سر بلند ہے، مطلب مفہوم یہ ہے۔
اور دوسرا یہ کہ حق اپنے رایت کے ساتھ، رایت لشکر کا پرچم ہوتا ہے، کہ حق کا حضور یہاں جیسے پرچم کی طرح ہے، حق اپنی فتح کا پرچم لہراتا ہوا کائنات خلق میں گھوم رہا ہے۔ حق ایک پرچم فتح و ظفر کی طرح اس کائنات مادی میں سب پر ظاہر ہے، تو نے اس پرچم پر آنکھیں گاڑ کر اس پرچم سے دل کو، اس پرچم کی طرف دل کو مجذوب بنا کر، اس پرچم کی شدید محبت کے ساتھ نے خود اپنے آپ کو، اپنے سر کو حق کا پرچم کیوں نہیں بنایا؟ اب اس کو پھر ذرا سا دیکھیے گا کہ پوری کائنات اپنے تمام کانٹینٹس اور اشیاء کے ساتھ دراصل غلبہ حق کا پرچم ہے۔ ہر شے جو بھی دیکھو گے تو اگر حق کے پرسپیکٹو سے دیکھو گے تو جو بھی چیز ہے وہ حق کے غلبے کی نشانی ہے، کہ حق سب پر غالب ہے، اللہ سب پر حاکم ہے۔ ہر شے اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی حکومت اور غلبے کو مشاہدہ بنا رہی ہے ہمارا۔ تو عجیب آدمی ہے کہ تو اس کائنات کا ایک آبجیکٹ ہے، اور اللہ نے تجھے اس کائنات میں سینٹرل آبجیکٹ یعنی اپنے خصوصی مظہر کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور تو نے اپنی اس پوزیشن سے دستبردار ہو کر ایسی گراوٹ حاصل کر لی ہے کہ تو عام چیزوں سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ وہ عام چیزیں جنہوں نے خود کو چھپا کر حق کے پرچم کو ظاہر کر رکھا ہے، جن کا پورا نظام اظہار ظہور حق کی طرح ہے۔ آپ سمجھیں نا، اس بات کو سمجھیں کہ اس کائنات میں چیزوں کا ایک نظام اظہار ہے۔ یہ نظام اظہار اگر پرسپیکٹو حق کا ہو تو یہ گویا ظہور حق کی نشانیاں ہیں۔ یہاں اتنی ہی ظاہر ہے جتنا اس کے ذریعے سے حق نے اپنا ظہور کیا ہے۔ تو ہر شے نظام ظہور حق کی ایجنٹ ہے۔ تو نے اپنے آپ کو اس میکینیکل جو وہ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس ہے اس سے بھی نیچے گرا رکھا ہے۔ یعنی کیسی حیرت کی بات ہے کہ تو نے خود کو حق کا اضطراری مظہر ہونے سے بھی بچا رکھا ہے، جبکہ تجھے بھیجا اس لیے گیا تھا کہ تو اپنی فاعلیت کے ساتھ ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر حق کا مظہر بن کر اس پورے کائنات کے نظام اظہار کو ایک ڈورے میں پرو کر دکھائے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حق سے عشق ہو۔ اب حق کا لفظ بہت بھاری ہو جاتا، تو اب انہوں نے اس کو جیسے انڈائریکٹ کر کے کہا کہ اس کے پرچم سے عشق۔ یہ کمال ادب ہوتا ہے کہ مطلب وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے عشق کی نسبت کرنا شاید بے ادبی ہو۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پرچم سے عشق کی بدولت تو نے خود کو اس کا پرچم کیوں نہیں بنا لیا؟ اگر آدمی کو حق کے ظہور سے محبت ہو جائے تو اس کے پاس واحد کام کیا رہ جاتا ہے؟ مجھے ظہور حق سے محبت ہے تو میرے پاس واحد کام یہ ہے کہ میں خود کو مظہر حق بنا دوں۔ آپ سمجھ، جو محبوب غائب میں ہے اس کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خود اس محبوب کے مظہر بن جاؤ
تاکہ تمہاری محبت ایک زندہ حالت میں لامتناہی حرکت اختیار کر لے، اس کا غیاب اسے لامتناہی رکھے اور اس کا اپنے اندر حضور جو ہے وہ اس میں شدت پیدا کرے، اس کو حواس میں رکھے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر تجھے حق کی بالکل یونیورسل اسکیم آف مینیفیسٹیشن سے ایک عاشقانہ تعلق ہوتا، اگر تو نے چیزوں کو حق کا روزن بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہوتی تو پھر تو خود اس پوری اسکیم آف ظہور میں سب سے بڑا مظہر بن جاتا، خود اپنی جگہ پر سب سے بڑا مظہر بن جاتا۔ کمال ہے، کمال ہے، واہ۔ اور امیج دیکھ ہی لی نا، کھڑا ہوا آدمی پرچم حق ہے، بالکل تصویر کر دیا۔ چرا چن ابر بے باراں بپیش مہ ترنجیدی، چرا ہم چوں مہ تاباں برن عالم نمی کردی، کس لیے تو خشک بادل کی طرح چاند کے آگے حجاب بن جاتا ہے، کس لیے تو چاند کے آگے خشک بادل کے ٹکڑوں کی طرح اکٹھا ہو جاتا ہے، کس لیے تو بغیر بارش کی بدلیوں کی طرح چاند کے آگے بکھرا بکھرا سا رہتا ہے۔ اب یہ سب اس کے معنی ہو گئے۔ تو یعنی تو ایک بے وقعت شے کی طرح زمین و آسمان کے بیچ معلق ہے، جس کا نہ زمین سے کوئی پروڈکٹیو تعلق ہے، نہ آسمان سے کوئی سبمیشن والی نسبت ہے۔ تو تجھ سے زمین کو فائدہ نہیں اور تو خود اس قابل نہیں ہے کہ آسمان کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ چرا ہم چوں مہ تاباں برن عالم نمی گردی، آخر کس لیے تو روشن چاند کی طرح اس دنیا کے گرد گردش نہیں کرتا؟ کس طرح تو اس دنیا پر روشن چاند کی طرح نہیں دمکتا؟ تو چاند بھی نہیں ہے بلکہ چاند کو ڈھانپنے اور اس پر مہمل طریقے سے اس کے نیچے آ جانے والی بدلی کے ٹکڑوں کی طرح ہے، ان بدلیوں کی طرح جو برستی بھی نہیں ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ زمین ہی کو ہو جائے، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ چاند سے مستفیض ہو سکیں، بلکہ وہ چاند کو بھی پورا نہیں دیکھتی اور ان کی وجہ سے چاند دوسروں کو بھی پورا دکھائی نہیں دیتا۔ تو آسمان کا حجاب بن کر اور زمین پر بوجھ بن کر کب تک جیے گا؟ تو آخر کیوں تیرے اندر وہ امنگ نہیں اٹھتی کہ تو اپنی اصلی حقیقت کو منکشف کر دے اس دنیا پر؟ اور تیری اصلی حقیقت یہ ہے کہ تو اگر نہ ہوتا تو اس دنیا پر چھائی ہوئی ازلی رات کی تاریکی کے خاتمے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ تو تو نے اپنا یہ کردار چھوڑ کر ایک محمل سطح ہستی اور ایک محمل اپنی موجودگی، یعنی تو کائنات کی واحد محمل چیز ہے، کائنات میں ہر شے کا معنی حق ہے، لیکن تو نے اپنے آپ کو ایسا ایبسرڈائز کر دیا ہے کہ تجھے دیکھ کر حق کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے،
تو حق کو ظاہر کرنے کی بجائے اسے ڈھانپنے والا بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آدمی اس کائنات میں اس لیے ہے کہ اس کے اندر کے رازوں کو اگلوائے، یعنی بارش برسانے والے بادل کی طرح اس دنیا سے تعلق رکھے، کہ اس کائنات کے اندر کے خزینے باہر نکالے اور اس کائنات کو گویا ایک وجودی سرسبزی عطا کرے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ کائنات عدم کے اندھیرے میں، ضلالت کی تاریکی میں گھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کو عدم کے اندھیروں اور ضلالت کی تاریکیوں نے گھیر رکھا ہے، بلکہ نگل رکھا ہے۔ یہ انسان ہے جسے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ رات دنیا کی تقدیر نہ بنے، وہ اس عدم اور گمراہی اور حق سے محجوبی کی اس راہ میں اس رات کو روشن کرے، اس رات کی قیدی بننے سے بچائے دنیا کو، ٹھیک ہے واضح؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو نہیں، وہ باتیں میں نے کہہ دی۔ تو اب یہ دو اصولی باتیں کر رہے ہیں کہ انسان نے دنیا سے مغلوب ہو کر، حق سے لا تعلق رہ کر خود کو مہمل، بے معنی اور لغو بنا لیا ہے۔ تو یہی انسان اگر اپنی طرف متوجہ ہوتا اور اپنے حقیقی امکانات کو بروئے کار لاتا اور اپنی اصلی ذمہ داریوں کو عمل میں لاتا، تو پھر نہ صرف یہ کہ یہ ماہ تاباں اور ابر باراں کی طرح اس دنیا میں رہتا، بلکہ اس پورے نظام ظہور کی سینٹرل مینیفیسٹیشن کے طور پر ورک کرتا۔ ان عالم کا ہے نا، برن عالم، یعنی یہ اس دنیا، یعنی انسانی دنیا۔ گلستانو گلو ریحاں نہ روید جز ز دست تو، گلستانو گلو ریحاں نہ روید جز ز دست تو، دو چشمہ داری ہے چہرہ چرا پرنم نمی کرتی۔ اسی سے جڑا ہوا دیکھیں کہ ابر پرباراں جو ہے کہ انسان کی دو وجودی ذمہ داریاں ہیں کہ بارش برسانے والا بادل بن کے رہے اور چاند، روشنی پھیلانے والا چاند بن کے رہے۔ تو اب یہ بادل کی رعایت سے کہہ رہے ہیں گلستانو گلو ریحاں نہ روید، کہ گلستان پھول اور ریحان جو پھول ہی کی ایک قسم ہے، کہ یہ گلستان اور اس کے سارے پھول اگر تو مالی نہ بنتا تو کبھی نہ اگتے، یعنی انسان نہ ہوتا تو اس کائنات پر بہار نہ آتی۔ اس کائنات کی ساری بہار انسان کے دم سے ہے۔ تو دو چشمہ داری ہے چہرہ چرا پرنم نمی کرتی، اور تجھے تو دو آنکھیں ملی ہوئی ہیں۔ اب چشم اور چشمہ میں ایک رعایت ہے کہ مجھے چشم ملی ہے چشمہ بننے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ چشم کو چشمہ ہونا چاہیے، تو چشمہ کو ویسے آنکھ بھی کہہ دیں کہ تو دو آنکھیں اور دو چشمے رکھتا ہے، تو اے چہرہ، یعنی اے چہرے والے، تو اپنے چہرے پر دو آنکھیں رکھتا ہے، دو چشمے رکھتا ہے، تو کیوں تو گریہ نہیں کرتا، کیوں تو پرنم نہیں رہتا؟ یہاں پرنم رہنا گریہ کرنے سے زیادہ ہے، کہ کیوں تو ان چشموں کو جاری نہیں رکھتا،
جو چشمے تجھے دیے گئے ہیں ان کو خلق کے لیے پروڈکٹیو اور حق کے لیے اظہار عشق کرنے کے لائق کیوں نہیں رکھا تو نے ان چشموں کو اجاڑ دیا، ان آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آنکھوں کی نابینائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ چہرے کو پرنم نہ رکھیں، یعنی آدمی کا رونا بھی اس کی روح کی بہار ہے، اور جس کی روح پہ بہار آ جائے اس کی دنیا پر خزاں نہیں آ سکتی۔ یہ شعر کا خلاصہ۔ تو لیکن یہ بادل پرنم ہو تو برسے گا نا، تو کہتے ہیں کہ تجھے تو 2 چشمے دیے گئے ہیں جو کبھی خالی نہیں ہوتے، جو کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتے، جن کا پانی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تجھے ایسے چشمے عطا فرمائے گئے اور اس کے باوجود تو نے ان چشموں سے کائنات کی سیرابی کو چھوڑ تو نے خود اپنے آپ کو شاداب نہیں رکھا۔ اب 2 چشموں میں ایک رعایت یہ ہے کہ ایک چشمہ دیا گیا ہے اپنے آپ کو پربہار رکھنے کے لیے، دوسرا چشمہ دیا گیا ہے اپنی دنیا کو سیراب رکھنے کے لیے۔ تو واضح ہے نا، کمال ہے، سبحان اللہ سبحان۔ چو طوافان گردونی ہمیں گردند بر آدم، جو طوافان گردوں کا بھی لفظ شاید پہلے نہ آیا ہو کہیں اور۔ جو طوافان گردونی ہمیں گردند بر آدم، مگر ابلیس ملعونی کے بر آدم نمی گردی۔ کمال۔ مولانا ظاہر بہت تحکم کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مخاطب لازماً ان سے کمتر ہوتا ہے۔ تو مولانا کے بارے میں کہا جائے گا، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ تعلی نہیں ہے کہ ان کا مخاطب ان سے کمتر ہے۔ تو اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان طواف کرنے والے آسمانی وجود، طوافان گردونی کا یہ مطلب ہے کہ طواف کرنے والے آسمانی وجود یعنی فرشتے سب کے سب آدم کے گرد طواف کرتے ہیں، سب کے سب، مگر ابلیس ملعونی کے بر آدم نمی گردی۔ اب یہاں ابلیس ملعونی کو اگر اس طرح ہی پڑھا جائے ابلیس ملعونی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لیکن تو ابلیس ملعون ہے، تو وہ ابلیس ہے جسے اللہ نے دھتکارا اور جس پر آسمان کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی ابلیس کو دھتکارنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر مراتب قرب اور آسمانوں کو حرام کر دیا گیا۔ تو اگر اس کو اس طرح لیں کہ یہ جو ملعونی کی یا ہے یہ یائے خطاب ہے، یا یہ ضمیر ہے تو کی طرف، تو اس کا مطلب ہوگا کہ لیکن تو ابلیس ملعون ہے، تو ابلیس ملعون ہے کیونکہ تو آدم کے ڈیوائن آئیڈیا کے گرد طواف نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں پر لازم تھا کہ وہ آدم کا طواف کریں۔ فرشتے جن کی حرکت وجود ہی طواف ہے، جو عرش کا طواف کرتے ہیں، انہی فرشتوں کو کہا گیا، طواف ہی کی حرکت رکھنے والے فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کا طواف کرو۔ لیکن
تو کیونکہ اس آدم اصلی سے اپنی نسبت کا انکار کر چکا ہے، تو بھی ابلیس ہی کی طرح ملعون ہے، تجھ پر بھی سماویت، روحانیت، بلندی، قرب، اللہ کی خوشنودی، یہ سب حرام ہو گئی ہے، کیونکہ تو آدم کے گرد طواف نہیں کر رہا۔ اب اس کو کھول کے میں عرض کرتا ہوں کہ آدم یعنی ڈیوائن آئیڈیا آف مین، یعنی اللہ کا بنایا ہوا آئیڈیا آف مین، اس آئیڈیا آف مین پر طواف کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور انسانوں کو بھی ہے، کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی وجودی گردش اور وجودی حرکت کو فرشتوں کی طرح ڈیوائن آئیڈیا آف مین کے گرد طواف کی صورت میں جاری رکھے۔ یعنی مجھ پر، آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنی حقیقت کا طواف کریں، ہماری زندگی میں حرکت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ گویا ہمارے ایکچول سیلف سے ہمارے ریئل سیلف تک پہنچنے کا عمل ہوں۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم، آپ سمجھ گئے نا، ایک ایکچول سیلف کی طرح اپنے ریئل سیلف کی طرف مسلسل پیش رفت کے احوال اور افعال میں رہیں۔ تو اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو اس درجے میں فراموش کر چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں تیرے اندر کوئی رجحان، کوئی کشش، کوئی عمل، کوئی جذبہ باقی ہی نہیں رہا ہے، کوئی تصور ہی موجود نہیں رہا ہے اپنی حقیقت کا، یعنی ڈیوائن آئیڈیا آف مین کا۔ تو تجھ میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ ابلیس بھی اسی کے انکار کی وجہ سے دھتکارا گیا، اور تو بھی اسی کے انکار کی وجہ سے دھتکارا گیا ہے، اور دیکھ لے کہ تو بھی ابلیس کی طرح ہر قرب، ہر خوشنودی حق اور مطلب ہستی میں کمال کی طرف ایک رو چلتی ہے، تو اس رو میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ تو مگر ابلیس ملعونی، لیکن تو ابلیس ملعون ہے، کیونکہ تو بھی اسی کی طرح آدم کے گرد حالت طواف میں نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی پوری زندگی، بلکہ یہ عالم انسانی کا پورا نظام حرکت اور وجودی در و بست اور سرگرمیوں کا پیٹرن، یہ ڈیوائن آئیڈیا آف مین کے گرد طواف ہے۔ اب آخری شعر ہے کہ اگر خلوت نمی گیری، چرا خاموش نمی باشی۔ اب اس میں ایک راستہ دکھایا گیا ہے، اگر خلوت نمی گیری، چرا خاموش نمی باشی، اگر کعبہ نئی بارے، چرا زمزم نمی گردی۔ بہت خوبصورت ہے، مطلب راستہ نکال دیا ہے کہ یہ سب اتنی مطلب ڈانٹ پھٹکار کھانے کے بعد ایک امید کا پہلو دکھایا ہے۔ تو وہ اس کا ترجمہ کرنے، اور یہ طواف کی رعایت سے ہے، کعبہ نئی یہ طواف کی رعایت سے ہے کہ اگر تو خلوت نشینی کا شرف نہیں رکھتا، جو اللہ کی طرف یکسو رہنے والوں کا پورا نظام العمل یا پورا لوکیل آف مطلب پورا جو ہے پورا مزاج ہستی ہے کہ اللہ کی طرف یکسو رہنے والا ہمیشہ خلوت میں ہوتا ہے، تو اس کو کوئی جلوت اس کی خلوت کو توڑ نہیں سکتی، تو اس خلوت کو کہہ رہے ہیں۔ اور
دوسرا اس سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف یکسو رہنے کے لیے خلوت پکڑنا، یعنی ایک فزیکل تنہائی اختیار کرنا، یہ ضروری ہے۔ یعنی جو آدمی تنہائی کا اہتمام نہیں کرتا اللہ کی طرف یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، وہ اپنی بندگی کی تعمیر کے عمل کا آغاز بھی نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے نا، دونوں معنوں میں خلوت یہ کہ اگر تو خلوت نشینی کا اعزاز نہیں رکھتا، اگر تیرے اندر اللہ کی طرف یکسوئی کے احوال ناپید ہیں، تو چرا خاموش نمی باشی، کہ پھر تو خاموش کیوں نہیں ہو جاتا، خاموش کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ خاموشی آدھی خلوت ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے کہ اگر تو اللہ کے ساتھ خلوت کا تعلق نہیں رکھتا، اگر تو اتنا ایثار نہیں کر سکتا کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے روزانہ خلوت میں بیٹھ جایا کرے، تو پھر کم از کم اتنا تو تجھے کرنا چاہیے کہ خاموش ہو جا، تاکہ خلوت سے مزاجی مناسبت حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ ہمارا بولنا ہے جو ہماری خلوت کو توڑتا رہتا ہے، ہماری باطنی خلوت کو بھی منہدم کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم خاموش ہونے کی مشق کریں تو پھر ہمارے اندر خلوت کے ساتھ سوئی ہوئی مناسبت بیدار ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تو اللہ کا خلوت میں حضور نہیں رکھتا تو یہ مجلسیں کیوں سجائے رکھتا ہے، یہ واعظ و نصیحت کی محفلیں کیوں برپا کیے رکھتا ہے، یہ حق یعنی کہ حق کی دعوت دینے کی تحریکیں کیوں چلائے رکھتا ہے؟ تو خاموش ہو جا۔ یعنی خاموش ہو جانے کا مطلب ہے کہ حق ہی کی آڑ میں مرتب کی ہوئی جلوت دراصل اس خلوت کو مجروح کرتی ہے جو حق کی طرف یکسوئی کا لازمی خاصہ ہے۔ دونوں طرح کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں اسے تبلیغ کر رہا ہوں، میں اسے دعوت دے رہا ہوں، تو تم جس کی طرف دعوت دے رہے ہو اس کی طرف یکسوئی کا کوئی حال تو رکھتے ہی نہیں ہو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے اس کی طرف یکسوئی کی حالت پیدا کرو، اس کے بعد اسے اپنی جلوت کا موضوع بناؤ۔ اگر کعبہ نئی بارے چرا زمزم نمی کرتی، سبحان اللہ، کہ اگر تم کعبہ بننے میں، قبلہ بننے میں ناکام ہو تو زمزم بننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ زمزم کیوں نہیں بن رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست ہے۔ اس میں وہ تلمیح بھی پوری آ جاتی ہے کہ اگر تم ڈیوائن آئیڈیا آف مین کی مینیفیسٹیشن نہیں ہو، یعنی اگر کعبہ نہیں ہو جس کے طواف کا فرشتوں اور آدمیوں کو حکم ہے، تو پھر تم زمزم ہی بن جاؤ۔ تم زمزم بھی نہیں بن رہے، یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کعبہ اور زمزم میں کیا ایسی رعایت ہے۔ ایک رعایت تو تاریخی ہے، تلمیحی ہے، اور مطلب زمزم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ذہن میں رہے، اس کی ترتیب بھی ذہن میں رہے۔ تو
سبحان اللہ. سمجھ میں ذرا اس کو دیکھوں تو کر کے کہ اگر تم مطلوب بن کر نہیں رہ رہے تو طالب بن کر رہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک بات یہ کہی. اور دوسرے یہ کہ کعبہ بننے اور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ زمزم نکالا ہو. جس نے زمزم نہیں نکالا وہ کعبہ کیا بنائے گا؟ سمجھ گیا نا؟ تو زمزم نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجاہدے کے ذریعے اپنی پوری وجودی شدت اور طلب کے ساتھ حق پر انحصار کی پوری حالت کے ساتھ اس سے اپنی شناخت، اپنا تشخص، اپنے وجود کا مقصد اور اپنے تمام احوال کے جاری رہنے کی روایت پیدا کرنا. تو زمزم کیا ہے؟ زمزم ہے اللہ کے حضور میں ایک ورجن ایگزسٹنس کی ایسی جد و جہد جس کے نتیجے میں وہ وجود کعبہ بنانے کے لائق ہو گیا. آپ سمجھیں نا کہ زمین پہ پاؤں رگڑا اور جنت کے چشمے کو زمین سے جاری کروا دیا. تو جو زمین پر اس طرح نہیں چلا کہ اس کے قدموں کی گونج بہشتی آواز نہیں ہے، اس نے زمین پر چلنے کا حق ادا نہیں کیا. تو وجود اور اس کے معبود کے درمیان تعلق کی فطرت کا جو سب سے واضح، جو سب سے بے غبار اظہار ہوا ہے، اگر ہم کوئی ایسا واقعہ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے صحرا میں زمزم پھوٹ گیا تھا. یعنی کہ تو ایسی پیاس کیوں نہیں بنا جسے بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پانی بھیجتا ہے؟ یا تو پیاسوں کے لیے چشمہ بن جا، نہیں بن سکتا تو پھر ایسی پیاس بن جا جس پر چشمے کا انکشاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ سمجھ گئے نا دونوں میں کیسا بیلنس ہے کہ یا پیاسے بنو یا پیاس بجھانے والے بنو. تو جو پیاسا بنے گا وہ پیاس بجھانے والا بنایا جائے گا. تو تم پہلے وہ پیاس پیدا کرو، اپنے اندر وہ ارج پیدا کرو جو تمہیں زندگی کے ان ادنا بندھنوں کی جکڑ سے نکالے. اس کے بعد پھر تم اپنے وجود کی علوی فضاؤں میں سیاحی کے لائق ہو جاؤ گے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے وجود کے علوی اور سماوی امکانات کو بروئے کار لانے میں کامرانی حاصل کرو گے، بلکہ اپنے اس کمال ہستی کو، اپنی اس بلندی وجود کو، اپنی اس مرکزیت وجود کو حاصل کرو گے جو تمہیں تمام موجودات کا قبلہ و کعبہ بنائے گی. تو اب خلاصہ کیا ہے کہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودات کا کعبہ وجود بن کے رہے. اور اگر یہ ذمہ داری وہ پوری نہیں کر سکتا تو اپنی حرکت کا جو طے شدہ آغاز ہے وہ کرے، یعنی زمین سے زمزم نکالے. یعنی زمین پر رہتے ہوئے وجود کے آسمانی جوہر کو پوری طغیانی کے ساتھ، پوری روانی کے ساتھ، پورے دوام کے ساتھ گویا برآمد کروائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب کتنا اچھی یہ تصویر بنائیں تو عجیب سا مطلب اپنے آپ سے ایک گھن آنے لگے گی، لیکن یہ کہ انسان پر فخر محسوس ہوگا کہ یا تو کعبہ بنو یا زمزم بنو، ایسے پیاسے بنو کہ دوسرا کوئی پیاسا نہ رہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات مطلب اپنے فائدے کے لیے ہم اس غزل سے یا اس طرح کے کلام سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پہ رومی کے کلام سے، وہ یہ ہے کہ یہ غزل اگر ہم مطلب زیادہ سنجیدگی سے اور کچھ تکرار کے ساتھ اس کا مطالعہ جاری رکھیں تنہائی میں، تو مطلب یہ بات مجھے یقین سے اس کا اندازہ ہے کہ ہماری ریکنڈیشننگ ہو، یعنی ہمارا اپنے بارے میں تصور درست ہو جائے گا، اور ہم اس درست تصور کے مطابق خود کو ڈھالنے کا عمل شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس میں مولانا نے وجود انسانی کے دو سرچشمے بتائے ہیں، وہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دونوں کے تعلق کو فعال حالت میں اور دوامی کیفیت کے ساتھ اپنا سبسٹنس آف بینگ بنانا، یہ انسان ہونے، مسلمان ہونے کی تمام تفصیلات کی اساس ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس زاویے سے بھی ہم اس کلام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زمزم کی علامتی معنویت یہ ہے کہ انسان کے باطن کے حقائق کا آفاق کی طرف پھیلاؤ، باطنی حقائق آفاقی مسلمات بن جائیں، تو اپنے باطنی حقائق کو اظہار کا راستہ دے تاکہ تیری تکمیل کے موافق ماحول پیدا ہو جائے اور وہ مطاف تیار ہو جائے جس میں تجھے کعبے کی حیثیت سے رہنا سکھایا گیا تھا۔ دنیا مطاف ہے، آدمی اس کا کعبہ۔ بیت اللہ بنانے والے پہلے خود بیت اللہ بنے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ کعبہ ان کے اندر زیادہ تھا ان کے باہر کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اپنے باطن کو نمو دو تاکہ وہ اس قابل ہو کہ آفاق کو حق کے اصول پر سیراب رکھ سکے اور حق سے آفاق کے راستے سے متعلق رہنے والوں کے سفر کو آرام دہ اور یکسوئی کے ساتھ راحت رکھنے والا بنا سکے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، زمزم خانہ کعبہ کی طرف یکسوئی پیدا کرنے کا پہلا سبب تھا نا۔ زمزم نے کعبے کی لوکیشن طے کر دی نا۔